बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। तो फ्रेंड्स, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट जो रूल्स ऑफ करेक्शन है वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इससे पहले ऑलमोस्ट मैंने 6 to 7 वीडियोस इनके रिलेटेड अपलोड की और फुल एक्सप्लेनेशन और फुली डिटेल के साथ आपके साथ एग्जाम्पल के साथ उन्हें एक्सप्लेन करके रूल्स आपके साथ शेयर किए। अगर वो नहीं देखे और करेक्शन को आप कम्प्लीटली कवर करना चाहते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, कॉम्पिटिटिव, CSS, PPSC या किसी भी तरह से, तो ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट और बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए रूल्स होंगे अगर आप उन वीडियोस को वॉच करते हैं। और इसके बाद भी वीडियोस 2 से 3 वीडियो या 2 वीडियो एटलीस्ट वो भी शेयर की जाएंगी। एंड देन आपके साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ प्रैक्टिकली सेंटेंसेस को करेक्ट किया जाएगा और काफ़ी सारे जो पास्ट पेपर्स में से अक्सर जो लिए जाते हैं उनको आपके सामने 2-3 वीडियोस के अंदर इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए करेक्ट करेंगे। और मैं गारंटी करता हूँ आपको, अगर आप इस पूरे प्रोसेस से गुजरते हैं, इन तमाम रूल्स को वॉच करते हैं, केयरफुली सुनते हैं, अच्छे से ज़हन में बिठाते हैं एंड देन आप प्रैक्टिकली करेक्ट सेंटेंसेस को करेक्ट करते हैं वीडियोस में जो इंशाल्लाह हम शेयर करेंगे आपके साथ, तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको करेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस वीडियो पे या इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को नीचे रेड बटन आपको नज़र आ रहा होगा, उसे क्लिक करें और सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की यूज़फुल वीडियोज़ तमाम एग्जाम्स के रिलेटेड, एजुकेशन के रिलेटेड टिप्स, ट्रिक्स, नोट्स, गेस्ट पेपर हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो इस तरह की यूज़फुल वीडियो आपको उनका नोटिफिकेशन जाता रहे और आप उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का फर्स्ट रूल जो है वो है फाइल नो सूनर से पहले होगा। अगर नो सूनर फाइल से पहले हो, ठीक है जी, वैसे तो बेसिकली टिपिकली फाइल नो सूनर से पहले होगा, लेकिन अगर इसका बरक्स होता है, नो सूनर के बाद फाइल, नो सूनर फाइल से पहले होता है तो नो सूनर के बाद लेकिन फाइल से पहले, फिर उसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगेगा। टेंसेस के रिलेटेड मैं हर वीडियो में कहता आ रहा हूँ कि टेंसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर करेक्शन को समझना चाहते हैं तो मैं टेंसेस नहीं करवा रहा, लेकिन जो आ जाता है उसको करवा देता हूँ। बट ये नहीं कि मैं अब आपको पहले वो 12 टेंसेस क्लियर करवाऊँ एंड देन करेक्शन, फिर इस तरह तो करेक्शन को छोड़ के टेंसेस के पीछे चले जाएंगे। तो इस वजह से आप लाजमी से टेंसेस को एक दफ़ा वॉच कर लें। 50 से प्लस जो तकरीबन करेक्शन का सारा प्रोसेस है वो टेंसेस पे ही बेस करता है। देखें जी, नो सूनर आई रीच देयर देन ही लेफ्ट। नो सूनर आ रहा है, ठीक है जी, और फाइल नो सूनर के बाद आ रहा है, लेकिन रूल क्या है, फाइल नो सूनर से पहले आएगा। तो इसलिए इसको या तो इस तरह करेक्ट कर सकते हैं। देखें, आई नो सूनर रीच देयर देन ही लेफ्ट, यानी कि फाइल सब्जेक्ट ये भी पीछे कवर हो चुकी हैं, ठीक है जी। फाइल यानी सब्जेक्ट आई है, ये नो सूनर से पहले है, बिल्कुल ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू रूल है। अगर इसका बरक्स होता है यानी नो सूनर पहले होता है, जैसे कि इस केस में, ठीक है जी, फिर क्या होगा, फिर फाइल यानी आई यानी सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब होगा उसी टेंस का। तो ये कौन सा टेंस है? देखें जी, ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसके हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? डिड उसका हेल्पिंग वर्ब, सिर्फ सिंगल डिड ही उसका हेल्पिंग वर्ब है, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के लिए। तो लिहाजा अब नो सूनर एंड आई के दरमियान यानी नो सूनर के बाद और फाइल यानी सब्जेक्ट से पहले उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब यानी डिड लगाएंगे तो ये ठीक हो जाएगा। देखें, नो सूनर डिड आई रीच्ड देयर देन ही लेफ्ट, ठीक है जी। नेक्स्ट है दूसरी डिग्री 2 के मुकाबले के लिए और तीसरी डिग्री 2 से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होती है। भाई आप अगर पिछली वीडियोस देखते आ रहे हैं तो बताएं ये कोई नई बात है? नहीं, ये तमाम बातें पहली या दूसरी या तीसरी वीडियो के अंदर कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है जी। मैं लेकिन फिर भी एग्जांपल्स को पढ़ देता हूँ, ये एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि एक से ज़्यादा मरतबा मेरा ख्याल है कि ये एक से ज़्यादा मरतबा ये कवर हो चुकी हैं, मैंने बता दिया है तमाम डिग्रीज़ के रिलेटेड, तमाम टाइप्स के रिलेटेड, ठीक है जी। ही इज़ द टॉलेस्ट ऑफ द 2 बॉयज़, टॉलेस्ट ऑफ द 2 बॉयज़, ठीक है जी। दूसरी डिग्री 2 के मुकाबले, तीसरी डिग्री 2 से ज़्यादा के लिए, ठीक है। तो 2 है, 2 से टॉलेस्ट नहीं, ये तीसरी डिग्री है। ही इज़ द टॉलर ऑफ द 2 बॉयज़। क्यों आया, कैसे आया, यकीन पता चल गया होगा। दिस बुक इज़ मोर इंटरेस्टिंग ऑफ द 3 बुक्स, 3 अदर बुक्स, एनी अदर, ठीक है जी।
لیکن 3 ہے یعنی 2 سے زائد ہے تو اس کے لیے دوسری ڈگری نہیں بلکہ تیسری مچ انٹرسٹنگ یا موسٹ انٹرسٹنگ، ٹھیک ہے جی، مچ نہیں سوری موسٹ انٹرسٹنگ، ٹھیک ہے جی، بالکل سمپل ہے. نیکسٹ ہے دی نمبر آف، کسی بھی چیز سے جو پہلے یوز کیا جاتا ہے، دی نمبر آف پینز، ٹھیک ہے جی، دی نمبر آف نوٹ بکس، یہ واحد ہے یا پھر اور ا نمبر آف یہ جمع ہے، ٹھیک ہے جی، دی نمبر آف واحد ہے، ا نمبر آف جمع ہے. دیکھیں دی نمبر آف بوائز لیونگ ان دی اسٹریٹ اور آئیڈلرز، دی نمبر آف ہے تو یہ کیا ہے، واحد ہے، تو واحد کے ساتھ ہیلپنگ ورب کون سا آتا ہے بھائی، ہی از آتا ہے یا ہی آر آتا ہے، دس از آتا ہے یا دس آر آتا ہے، تو دس از آتا ہے. تو جب یہ وہ واحد ہے اس کے ساتھ از آتا ہے تو یہ بھی واحد ہے، اس کے ساتھ بھی یہاں پہ از ہی آئے گا، جیسے کہ آپ نیچے کریکٹ سینٹینس میں دیکھ رہے ہیں. نیکسٹ ہے اگر دو ورب نائدر نور سے ملائے جائیں تو فاعل نائدر سے پہلے ہونا چاہیے، یعنی اگر نائدر کے بعد ناؤن پروناؤن ورب ہے جو بھی ہے تو نار کے بعد بھی وہی چیز ہوگی. کیا ہے اس کا مطلب، کیا یہ کہہ رہے ہیں، ایگزامپل میں دیکھتے ہیں. نائدر، ٹھیک ہے جی، اس سے سٹارٹ ہو رہا ہے، نائدر ہی کمس نور ہی نور رائٹس. اچھا دیکھیں جی، نائدر اینڈ نور آ گیا تو لہذا ایک فقرے کو، سینٹینس کو ان دونوں سے ملایا گیا ہے. یہاں تک تو یہی رول نظر آ رہا ہے. تو فاعل نائدر سے پہلے ہونا چاہیے، لیکن یہاں تو بعد میں ہے تو ایک مسٹیک پتہ چل گئی. ٹھیک ہے جی، اگر نائدر کے بعد، ٹھیک ہے یہ نیکسٹ ہے. اب اگر نائدر کے بعد، یہ نائدر کے بعد ہے، نائدر کے بعد ناؤن پروناؤن ورب ان میں سے کوئی ہے، یہ سارے ہی ہیں، تو جو نائدر کے بعد ہے وہی ادھر نور کے بعد بھی ہوگا. تو اب دیکھیں نا، نائدر کے بعد کیا ہے، ہی پروناؤن یعنی کہ جو سبجیکٹ ہے پروناؤن ہے، اینڈ کمز ورب دونوں ہیں، لیکن نور کے بعد کیا ہے، نور کے بعد تو صرف ورب ہے، اس کے بعد تو پروناؤن ہے نہیں. تو لہذا کتنی مسٹیکس یہاں پہ پتہ چلی آپ کو. ایک تو یہ کہ سبجیکٹ جو ہے فاعل نائدر سے پہلے ہونا چاہیے، دوسرا یہ تھا کہ نائدر کے بعد جو ہوگا، ٹھیک ہے جی، وہی نور کے بعد بھی ہوگا. اب آپ دیکھیں کریکٹ سینٹینس میں نائدر کے بعد کیا ہے، کمز صرف ورب ہے نا، تو نار کے بعد کیا ہے، صرف ورب ہے. تو اب فاعل بھی نائدر سے پہلے آ گیا اور جو نائدر کے بعد ہے یعنی ورب وہی نار کے بعد ہے یعنی ورب. تو اس طرح یہ کریکٹ ہوگا. بہت زیادہ اس پہ سینٹینسز آتے ہیں، اسے لازمی سے اگین واچ کیجئے گا اگر آپ کو اس کی اچھی طرح سمجھ نہیں آئی. اگر کسی ایڈجیکٹو سے پہلے ٹی ایچ ای ڈا آرٹیکل لگا دیا جائے تو پوری جماعت کی نمائندگی کرتا ہے، اس کو جمع بنانے کی ضرورت نہیں. لیکن ایسے ایڈجیکٹو کے بعد ورب جمع آتا ہے، کیونکہ وہ جمع ہے تو اس کے بعد جمع ہی آئے گا. یہ تو سمپل سی بات ہے. اچھا دیکھیں جی، پور غریب کو کہتے ہیں، ایک انسان جو غریب ہے، اینڈ پورز زیادہ غریبوں کو کہتے ہیں. لیکن اگر پور ایک جو ہے، پور ایس کو چھوڑیں، پور سے پہلے ٹی ایچ ای لگا دیا جائے تو ایڈجیکٹو سے پہلے ٹی ایچ ای لگا دیا جائے تو وہ پوری جماعت کی نمائندگی کرتا ہے. اب ہمیں ایس لگانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ٹی ایچ ای لگانے سے ایک پور سنگولر بھی تمام جماعت کی نمائندگی کرتا ہے. تو اس لیے یہ کیا ہوگا، دی پور. ٹھیک ہے جی، دی پور. لیکن ایسے ایڈجیکٹو کے بعد ورب جمع آتا ہے. تو دیکھیں جب یہ پوری جماعت کی نمائندگی کر رہا ہے تو جماعت پلورل ہوتی ہے، جمع ہوتی ہے، تو اس کے بعد از نہیں، دی پور از نہیں، دی پور آر ہیٹڈ ایوری ویئر. ٹھیک ہے جی، تو سمپل ہے، امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی. نیکسٹ ہے ایز ڈیش ایز، جیسے کہتے ہیں نا، ہی از بیوٹیفل ایز دی ادر تھنگ از بیوٹیفل. ٹھیک ہے، تو اس کے درمیان ایز کے درمیان پھر کچھ استعمال کیا جاتا ہے اینڈ دین ایز یوز کیا جاتا ہے، یا پھر اس طرح ہوتا ہے، یا پھر ایسے ہوتا ہے کہ سو پھر اس کے درمیان کچھ یوز کیا جاتا ہے اینڈ دین ایز یوز کیا جاتا ہے. تو کہہ رہے ہیں ایز اینڈ ایز، تھوڑا سا یہ سنیں پھر آپ کو ایگزامپل میں پتہ چلے گا. ایز اینڈ ایز یہ مثبت فقرے میں استعمال ہوتے ہیں، سو اینڈ ایز منفی فقرے میں استعمال ہوتے ہیں. اچھا کیا اس کا مطلب ہے، ہی از سو ٹال ایز آئی، وہ بالکل اتنا ہی لمبا ہے جتنا کہ میں. ٹھیک ہے جی، تو یہاں دیکھیں سو ایز، سو اس کے درمیان ٹال اور ایز
ٹھیک ہے جی. تو یہ استعمال ہو رہا ہے, کس میں استعمال ہو رہا ہے؟ منفی فکرے میں استعمال ہو رہا ہے. ہی از ٹال ایز آئی, انٹیروگیٹو ہے, نیگیٹو ہے یا پازیٹیو ہے؟ پازیٹیو ہے نا, تو پازیٹیو میں تو یہ والا استعمال ہوتا ہے, مثبت میں تو ایز اینڈ ایز استعمال ہوتا ہے. تو پھر یہ انکریکٹ ہوا, تو کریکٹ کیسے ہوگا؟ ہی از ایز ٹال ایز آئی. ٹھیک ہے. دوسرے کی مثال دیکھ لیں اس کی, شی از ناٹ ایز ٹال ایز ہر سسٹر. ٹھیک ہے, دیکھ رہے ہیں نا آپ کہ ایز ڈیش ایز یہ یوز ہوا ہے, لیکن کس سینٹینس میں یوز ہوا ہے؟ پازیٹیو میں یا نیگیٹو میں؟ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ناٹ سے نیگیٹو, تو نیگیٹو میں ایز اینڈ ایز یوز ہوا ہے, یہ تو رول کے خلاف ہے. تو اس لیے رول کے اکارڈنگ کرنے کے لیے یا تو ناٹ کو ہٹائیں یا پھر سو ڈیش ایز کو یوز کریں. تو اس لیے نوٹ کو تو نہیں ہٹانا چاہتے کیونکہ ہم اس کو نیگیٹو ہی رکھنا چاہتے ہیں. یہ ہے ہی نیگیٹو, کسی چیز کی خبر دینا یا کسی کوئی جو بات کی جا رہی ہے وہ نیگیٹو میں ہی کرنی ہے, تو پھر ہم اس کو رائٹ کریں گے, شی از ناٹ سو ٹال ایز ہر سسٹر. نیکسٹ ہے پروناؤن فائل کے مطابق ہونا چاہیے. سمپل ہے, پیچھے بھی کئی دفعہ گزرا ہے. اگر آپ نے 10th کی گرامر بھی پڑھی ہے تو پھر بھی آپ کو یہ ایزیلی آپ اسے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. دیکھیں, دی فارمر از پلفنگ دیئر فیلڈ. نہیں, بالکل نہیں جی, اس طرح نہیں. دی فارمر سنگل ہے اینڈ سنگل یعنی سنگولر ہے, سنگولر کے ساتھ ورب بھی سنگولر آ رہا ہے, تو پروناؤن جو ہے یہ بھی سنگولر ہی آنا چاہیے. تو سنگولر کیسے آئے گا؟ ہز. ٹھیک ہے جی, یعنی کہ یہ تھرڈ پرسن سنگولر ہے نا, تو تھرڈ پرسن سنگولر کے لیے کون سی پروناؤن یوز ہوتی ہے؟ ہی. اور دیر کی کون سی یہ کیس ہے؟ پوزیسو کیس. تو ہی کی کون سی پوزیسو کیس کیا ہے؟ یہ بھی پیچھے ڈسکس ہو چکی ہیں. تو ہی کی پوزیسو کیس ہز ہے, لہذا یہاں پہ کیا آئے گا؟ ہز فیلڈ. تو دیکھیں نیچے اسی طرح اس کو کریکٹ کیا گیا ہے. نیکسٹ ہے مندرجہ ذیل فریزز میں تبدیلی نہیں ہوگی. دیکھ لیں جی, ایکسپریس تھینکس, اسپیک دی ٹروتھ, ٹیل اے لائی, سے دی گریٹیٹیوڈ. ٹھیک ہے جی, یہ اسی طرح رہیں گے, ایسے نہیں ہو سکتا کہ ٹی ہٹا دیا جائے, اے کو ہٹا دیا جائے. ٹھیک ہے جی, تو یہ آپ کو تھوڑا سا رٹا لگانے والی بات ہے. نیکسٹ اینڈ دی سیکنڈ لاسٹ ہے فیل ہیلپنگ ورب کے بعد پروناؤن کی فائلی حالت ہوگی. اچھا, جب ایسے کچھ ہیلپنگ ورب بھی ہیں جو کہ ایز اے ورب یوز ہوتے ہیں, کون سے ہیں وہ؟ از, ایم, آر. جیسے جب کہا جاتا ہے آئی ایم اے گرل, ٹھیک ہے, آئی ایم اے بوائے, آئی ایم اے اسٹوڈنٹ, تو یہاں پہ بالکل آئی جو ہے یہ سبجیکٹ ہے اور اسٹوڈنٹ آبجیکٹ ہے, اینڈ درمیان والا ہیلپنگ ورب ہے. ٹھیک ہے جی, تو جب ایسا ہو تو اس کے بعد پروناؤن کی سبجیکٹیو کیس کیا ہوتی ہے؟ پچھلی ویڈیوز میں کور ہو چکا کہ سبجیکٹیو کیس یوز ہوتی ہے, فائلی حالت یوز ہوتی ہے. جیسے اٹ از می نہیں, یہ تو آبجیکٹیو کیس ہے. اٹ از آئی who wrote the letter. It is I who went to school. ٹھیک ہے جی, تو اس طرح اس کو کلیئر کیا جائے گا. نیکسٹ اینڈ دی لاسٹ رول آف دس ویڈیو از فقرے کے شروع میں اوئنگ ٹو اور, ٹھیک ہے جی, فقرے کے شروع میں اوئنگ ٹو اور واز, ور, از, ایم, آر کے بعد ڈیو ٹو استعمال ہوگا. دیکھیں, ڈیو ٹو illness he was absent from the class. یہ انکریکٹ ہے. کیوں؟ دیکھیں یہاں پہ کیا ہے, واز کے بعد ڈیو ٹو یوز ہوتا ہے, اس سے پہلے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی, اس سے پہلے یا فقرے کے شروع میں. ڈیو ٹو اگر آپ نے یوز کرنا ہے تو یہ واز ور کے بعد یوز ہوگا. اس کی ایگزامپل دیکھ سکتے ہیں آپ, ہی از ایبسینٹ فرام دی کلاس. اب از آ گیا نا یہ ان میں سے, تو اس کے بعد ڈیو ٹو آئے گا. ٹھیک ہے جی, ڈیو ٹو illness. لیکن اگر آپ فقرہ شروع کر رہے ہیں اوئنگ ٹو illness سے, تو پھر آپ بالکل شروع میں ہی اس کو لگا سکتے ہیں, اینڈ بعد میں آپ ان میں سے کوئی اگر آتا ہے از, ایم, آر میں سے یا واز, ور میں سے, تو آپ اسے ایسے ہی لکھ سکتے ہیں, ہی واز ایبسینٹ فرام دی کلاس. تو بیسیکلی آپ کو پتا کیا چلا ہے کہ اگر فقرہ یہاں سے شروع کر رہے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن اگر ڈیو ٹو سے شروع کرنا ہے تو پھر اس سے پہلے آپ کو از, ایم, آر کا پورا کمپلیٹ جو سینٹینس ہے وہ آپ کو لکھ لینا چاہیے. کافی امپورٹنٹ ہے, اچھے سے انہیں پریپیئر کریں, کیئرفلی سنیں, اگین اینڈ اگین سنیں, اچھے سے پریپیئر کریں. انشاءاللہ العزیز کے بعد پریکٹیکل ایگزامپل جب آپ کے سامنے آئیں گی تو آپ انہیں جب سالو کریں گے تو کریکشن آپ کے لیے بالکل حلوہ ہو جائے گی. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اگر ویڈیو پسند آئے تو لازمی سے لائک کر دیجیے گا. اللہ حافظ.